آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ ایک ایسا عمل ہے، علماء لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بعض کاموں میں بندوں کو خاص کیا، جیسے عبادت کرنا، کہ بندے عبادت کریں گے، اللہ کسی کی عبادت نہیں کرے گا۔ بندے عابد ہیں، وہ رب معبود ہے۔ بندے سجدہ کریں گے، وہ رب مسجود ہے۔ ہم ساجد ہیں، ہم سجدہ کریں گے، اس رب کو سجدہ کریں گے۔ تو یہ عبادت بندوں کے لیے، اور بعض کام ایسے ہیں جو اللہ نے اپنے لیے رکھے، بندوں کو نہیں دیے، جیسے رزق دینا، کہ اللہ رازق ہے اور وہ ساری مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اس نے رزق اپنے دست قدرت میں رکھا، یہ کسی کو اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی کے ہاتھ میں کسی کا رزق دے دے۔ قرآن کریم میں واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ رزق بندوں کے ہاتھ میں دے دیتا تو تم اس میں تنگی کر دیتے، کہ تم دیتے ہوئے کسی کو کنجوسی کرتے، لیکن اس نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، وہ جس کو جتنا جب چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو بعض کام ایسے جو بندوں کے ساتھ خاص، اور بعض کام جو ایسے رب کے ساتھ خاص۔ لیکن درود شریف پڑھنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے بندو درود و سلام میرے نبی پر پڑھنا یہ وہ عمل ہے کہ یہ میں بھی، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں اور تم بھی کیا کرو۔ ایسا عمل ہے کہ جس میں رب تعالیٰ نے بھی خود کو شامل کیا اور بندوں کو بھی اس کا حکم دیا۔ اور علماء فرماتے ہیں، علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر کس طرح درود شریف، درود و سلام بھیجا، یعنی اللہ تعالیٰ کا درود و سلام بھیجنا کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دنیا میں اپنے محبوب کا ذکر بلند کر دے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو غلبہ عطا کر دے گا، اور آپ کی شریعت پر تا قیامت عمل باقی رکھے گا، اور یوں حضور علیہ السلام کی شان اور عزت بڑھاتا رہے گا، اور قیامت میں حضور کی شفاعت قبول کر کے آپ کو بہترین اجر و ثواب عطا کر کے آپ کو اللہ مقام محمود پر فائز کرے گا، جہاں تمام اولین و آخرین آپ کی حمد کریں گے، اور اللہ یوں آپ کی فضیلت سب پر واضح کر دے گا، اور مقربین پر آپ کو سبقت عطا کر کے اللہ رب العالمین حضور علیہ السلام کی شان کو سب پر آشکار کر دے گا۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنا، کہ جس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے درود و سلام پڑھتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ رحمت اور سلامتی بھیج، تو اللہ تعالیٰ کس طرح درود و سلام بھیجتا ہے، یہ سارے معاملات کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو بلند کرتا ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنو تو ویسا کہو جیسا وہ کہے، یعنی اذان کا جواب دو، اور پھر فرمایا مجھ پر درود پڑھو۔ آپ نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃً صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، کہ جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو یہ درود شریف پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں فرماتا ہے، اور فرمایا ثم صلی اللہ لی الوسیلۃ فإنہا منزلۃ فی الجنۃ، فرمایا پھر تم اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلے کی دعا مانگا کرو، جو ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وسیلہ عطا کر کہ جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، وہ مقام محمود ان پر انہیں فائز فرما۔ یہ جو دعا کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کیوں؟ کیونکہ وسیلہ یہ جنت کے اندر ایک مقام ہے جو اللہ نے مجھ سے خاص کیا ہے، تم درود شریف پڑھ کر میرا وسیلہ مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا عمل، ایسا مبارک عمل کہ جسے ہمیں کثرت سے کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ درود شریف کی کثرت کریں اور اس کی برکتیں پائیں۔ ایک مرتبہ برکت کے لیے درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ شاعر نے خوب کہا، درود و سلام کا مہینہ جو ماہ ربیع الاول آ رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کثرت سے ہم درود شریف پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کریں۔ آج چونکہ 28 صفر المظفر ہے، علماء لکھتے ہیں کہ یہ تاریخ ایک عظیم ہستی کا
یوم وصال ہے، اور بعض نے لکھا کہ یہ تاریخ نہیں بلکہ 5 ربیع الاول وہ اس ہستی کا یوم وصال ہے۔ اور وہ ہستی کون ہیں؟ علماء لکھتے ہیں ایک واقعہ، شیخ ابو عبداللہ محمد سلاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں کسی نے دیکھا اور پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا آپ کے ساتھ؟ کہتے ہیں کہ نسبت رسول کام آ گئی، اللہ کے رسول سے جو میری نسبت سی اس نسبت کی وجہ سے میں بخش دیا گیا۔ دیکھنے والے نے پوچھا کہ آپ سید ہیں؟ کہنے لگے میں سید تو نہیں ہوں، تو پھر کس وجہ سے آپ کو کیسے نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کہنے لگے کہ مجھے رسول اللہ سے ایسی نسبت ہے کہ جیسے کتے کو مالک سے ہوتی ہے، کہ جیسے میں گویا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، بس مجھے اتنی نسبت ہے۔ یہ نسبت جو رسول اللہ سے میری ہے، اللہ نے مجھے اس نسبت کی وجہ سے معاف فرما دیا، مجھے بخش دیا، یہ نسبت کام آ گئی۔ علماء لکھتے ہیں کہ جب ایک بزرگ کو یہ نسبت رسول کام آئی تو جن ہستیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ داری کی نسبت ہو، جن ہستیوں کے خون میں خون رسول گردش کر رہا ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر گوشہ رسول کہلائے ہوں، وہ گوشہ رسول کہ جن کے متعلق امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا، حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، اوج مہر ہدا موج بحر ندا، روح سخاوت پہ لاکھوں سلام، شہد خار لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ ہستی ہیں کون؟ امام حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا شانیں دیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے ہجرت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت کیے ہوئے 13 سال ہو چکے تھے، اس وقت آپ کی عمر مبارک 53 سال، اس کے 3 سال بعد جب آپ نے ہجرت کی مکے سے مدینے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 56 سال کے ہوئے، اس وقت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کی 15ویں شب کو پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حضرت امام حسن کو گھٹی عطا فرمائی۔ گھٹی سمجھتے ہیں؟ جب بچہ پیدا ہو، یہ سنت بھی ہے، دیکھیے آج اگر کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو تو عموماً گھٹی دلواتے ہیں۔ گھٹی یہ ہوتی ہے کہ کوئی بڑا بزرگ، اور علماء لکھتے ہیں اگر کوئی نیک بندہ ملے تو اس نیک کے منہ سے کھجور چبوا کر، اور وہ چبائی ہوئی کھجور انگلی سے بچے کے تالو پر اوپر منہ میں ڈال کر اوپر تالو پر تھوڑی سی لگا دی جائے کہ وہ اس کو چوس لے آسانی سے، یہ گھٹی ہے۔ کہتے ہیں کہ جس بزرگ کی گھٹی بچے کو بچپن میں پہلی غذا کے طور پر دی جائے تو اس بزرگ کا جیسا عمل ہوگا، جیسا اس کی زندگی کا کردار ہوگا، ویسا ہی اس بچے میں ظاہر ہوگا۔ یعنی پہلی غذا جیسی ہوگی، جس کے ہاتھ سے ہوگی، ویسا ہی اس پر اثر ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ جب ایک غذا کا اتنا اثر ہے تو پھر جو ساری زندگی غذا کھلائی جائے بچے کو، اس کا کتنا اثر ہوتا ہوگا۔ اور پھر وہ غذا جو ماں باپ استعمال کرتے ہوں جو کہ حلال ہونی چاہیے، اور پھر وہ غذا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو اور ماں کھاتی ہو تو پھر اس کا کتنا بچے پر اثر ہوتا ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ ایک تو غذا حلال رکھنی چاہیے اور ستھری رکھنی چاہیے، اور اس سنت پر یعنی گھٹی دینا یہ سنت رسول ہے، اسے کہتے ہیں تحنیک، یعنی گھٹی دینا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو تو کسی نیک شخص کو، کہ کوئی دیندار ہو، نمازی پرہیزگار ہو، اس کے ہاتھ سے گھٹی دلوائی جائے، اس کے منہ سے تھوڑی سی کھجور ورنہ شہد جو ہے وہ بچے کے تالو میں لگوا دیا جائے تاکہ اس بچے کو اس کی برکت نصیب ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو اپنے ہاتھ سے گھٹی دی، کان میں خود اذان دی، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں تکبیر پڑھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا، اور آپ کے سر کے بال اتارنے کے بعد اس بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی گئی۔ تو یہ ساری سنتیں ہیں بچے کی پیدائش پر کہ 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، سنت ہے۔ اگر استطاعت ہو لڑکے کی جانب سے 2 بکرے، لڑکی کی جانب سے 1 بکری، اور یہ ضروری نہیں اگر کسی کی 2 بکروں کی استطاعت نہ ہو 1 بکری، اور کوئی چھوٹے جانور کی بجائے بڑے جانور میں عقیقہ کرنا چاہے تو بڑے جانور میں بھی 7 چونکہ حصے ہوتے ہیں تو اس طرح اس بڑے جانور میں 7 بچوں کا عقیقہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح عقیقہ کیا، اور پھر یعنی یہ معلوم ہوا کہ اگر نانا عقیقہ کرے بچے کا اپنے نواسے کا تو یہ سنت ہے،
تو اگر نانا، یعنی ویسے تو والد کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر والد نہ کر سکتا ہو، نہ کرے، نانا اس کی جگہ کر دے تو یہ سنت، اس پر بھی عمل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کا نام حمزہ رکھا، اپنے بیٹے حسن کا نام حمزہ، حضرت علی نے حمزہ رکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام حسن ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے نواسے کا نام حسن رکھا، تو معلوم ہوا نانا اگر نام رکھے تو یہ بھی سنت ہے۔ تو اگر ماں باپ نام رکھیں اچھی بات ہے، تو اچھا نام جو بھی ہو وہ رکھا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن کی پیدائش کے بعد 8 سال تک دنیا میں تشریف فرما رہے، یعنی گویا کہ 8 سال امام حسن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار پایا۔ کیسا پیار پایا؟ علماء لکھتے ہیں کبھی حضور علیہ السلام کی گود میں ہوتے، کبھی حضور کے سینے پر چڑھ جاتے، کبھی کندھوں پر سوار ہوتے، اور کبھی کبھی حضور علیہ السلام ایسی محبت کا آپ سے اظہار فرمایا کرتے کہ بندہ وہ محبت جو حضور علیہ السلام ان سے کرتے تھے وہ سنتا ہے تو ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی گردن پر اپنے نواسوں کے چوما کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، یوں سونگتے تھے، سونگتے ہوئے جب کسی نے دیکھا تو پوچھا یا رسول اللہ ایسے کیسے کیا سونگتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین، فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار بھی ہیں اور مجھے ان کے اندر سے جنت کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے۔ تو یہ میں سونگتا ہوں جو جنتی پھولوں کی خوشبو ہے، کیسی پیاری بات ہے۔ معلوم ہوا حضور علیہ السلام نے جنتی پھول سونگ رکھے ہوں گے تبھی تو فرماتے ہیں کہ جنت کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اور یہ امام حسن کا مقام ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد خلفائے راشدین بھی امام حسن و حسین سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور روایتوں میں لکھا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری شکل و صورت میں بھی حضور علیہ السلام کے مشابہ تھے، ظاہری شکل و صورت میں حضور علیہ السلام کے مشابہ تھے، اور کردار میں بھی حضور علیہ السلام کے اوصاف سے متصف تھے کہ جیسا کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ویسا کردار اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ بول چال میں، گفتگو میں، گفتار میں، کردار میں، یہ سارے اوصاف جو حضور علیہ السلام میں پائے جاتے وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جھلکتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 37 سال کے ہوئے اور 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد حضرت امام حسن خلیفہ بنے، تو اس کے 6 ماہ بعد یعنی 41 سنہ ہجری میں آپ نے خلافت حضرت امیر معاویہ کو عطا کی، اور کتابوں میں آتا ہے کہ 45 سال کی عمر میں 6 ماہ کچھ دن کی عمر میں 49 ہجری میں 28 صفر المظفر جو آج کی تاریخ ہے، امام حسن کو زہر دیا گیا، اور اس زہر کا جو اثر رہا 1 ہفتے تک، یعنی علماء لکھتے ہیں کہ اس طرح 5 ربیع الاول کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تو آپ نے شہادت کا مقام پایا۔ یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سیادت یعنی سید، سردار ہونے کا لقب عطا فرمایا۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت نے عرض کی یا رسول اللہ ہازانی ابنا کا فورثہما شیئا، یا رسول اللہ یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، انہیں کچھ عطا کیجئے وراثت میں جو آپ کے بعد ان کے پاس رہے۔ علماء لکھتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اما الحسن فلہ ہیبتی و سؤددی و اما الحسین فلہ جرأتی و جودی۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے حسن کے لیے میری ہیبت اور میری سرداری ہے، اور میرے بیٹے حسین کے لیے میری جرأت اور میری سخاوت ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیبت ایسی تھی کہ کوئی جب آپ سے ملنے آتا تو مہینوں کی مسافت یعنی ارادہ کرتا اور وہ مہینوں کی مسافت پر ہوتا، امام حسن کی ہیبت اس کے دل میں پہلے ہی بیٹھ جایا کرتی تھی۔ وہ جاتے ہوئے سوچتا تھا کہ میں کیسے امام حسن سے ملاقات کروں گا۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ جس کو جو وراثت پاتا ہے اس کو وراثت میں وہی ملتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جیسے علم والوں کی وراثت علم ہوتی ہے، اور جو ڈاکو ہوتے ہیں چور، ان کا لوٹا ہوا مال ان کے وارثوں کو ملتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان بیٹوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت میں حضور علیہ السلام کی ہیبت اور آپ کی جرأت، آپ کا جود اور آپ کی سرداری عطا کی گئی۔ کیسے سرداری عطا کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا سؤددی میری سرداری کے لیے ہے۔ سید کون ہوتا ہے؟ علماء لکھتے ہیں ایک تو جو حضور علیہ السلام کی اولاد سے جس کو ہم سید سمجھتے ہیں، لیکن اس کا عام مفہوم علماء بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں سید وہ ہوتا ہے کہ جو خیر اور بھلائی میں قوم میں سب سے بڑھ کر ہو، اور حلیم ہو، حلم رکھتا ہو، برداشت رکھتا ہو،
اور وہ سخی ہو اور اس کے اندر حکمت و دانائی بھری ہوئی ہو۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرداری کیسے واضح ہوئی؟ تب واضح ہوئی جب 18 ذوالحجۃ الحرام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد 4 سال تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے، اور ان کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رہا، اور پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی اس کے بعد آپ خلیفہ بنے اور آپ کی 40,000 سے زائد لوگوں نے بیعت کر لی۔ اس کے بعد بھی علماء لکھتے ہیں کہ اگر ان کا حضرت امیر معاویہ سے اختلاف باقی رہتا تو مسلمانوں کا بڑا بھاری نقصان ہوتا، اس لیے آپ نے کہا کہ میرے لیے یہ سرداری اور میرے لیے یہ حکومت، یہ خلافت، یہ گورنری، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ میں مسلمانوں کا خون بہنے سے روک لوں۔ اور پھر آپ نے اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی، اور اس کے بعد جب آپ خلیفہ ہو کر حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ بنا چکے، امیر معاویہ خلیفہ بننے کے بعد نذرانے حضرت حسن تک بھیجتے اور آپ قبول کرتے، اور دونوں طرف سے خیر و بھلائی کی باتیں ایک دوسرے تک پہنچائی جاتی رہتی۔ اس لیے لکھا حسن کے دستے پاک سے بنے خلیفہ رسول رضائے آل مصطفیٰ ہے خلافت معاویہ۔ تو یوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی سرداری منتقل ہوئی۔ علماء لکھتے ہیں کہ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سرداری عطا فرمائی، آپ نے فرمایا جس طرح آپ میرے بعد دنیا کے اندر سید رہیں گے اور آپ کے ذریعے نسل چلے گی میری، اور یہ سید ہونا لوگوں تک منتقل ہوتا رہے گا، یعنی ایسی سعادت ہونا، ایسا سید ہونا عطا کیا کہ پھر آپ کے بعد جتنی نسلیں آپ کی اولاد ہوئیں سارے کے سارے سردار ہوئے، سب کے سب جو ہے وہ سید بنائے گئے۔ اور کتابوں میں لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے یہ دونوں بیٹے جنتی نوجوانوں کے بھی سردار ہوں گے، یعنی دنیا میں بھی سردار ہوں گے اور آخرت میں بھی سردار ہوں گے۔ تو ایسی سیادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں عطا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، فرمایا میرا یہ بیٹا ایسا سردار ہوگا کہ جس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان اللہ تعالیٰ صلح کروائے گا، اور وہ صلح ان کے ذریعے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست پر ظاہر ہوئی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے خلافت ان تک منتقل ہوئی۔ اب دیکھیے سید کا معنی جو عام طور پر بیان کیا گیا کہ حلم و بردباری، کتابوں میں لکھا ہے حلم کیا ہوتا ہے، آپ کو اللہ نے حلم بھی عطا فرمائے۔ ایک وصف سرداری، دوسرا وصف حلم، برداشت کرنا، یعنی غصہ آئے تو غصے کو قابو میں، خود کو قابو میں رکھنا، اور سزا دینے پر قادر ہونے کے باوجود سزا نہ دینا اور پھر معاف کر دینا، یہ ہے حلم و بردباری۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ حلم اللہ کا وصف ہے، اللہ بڑا حلیم ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ حلم آپ کو عطا ہوا کیسے؟ آپ جب خلافت دے چکے اور امیر معاویہ کی جانب سے مروان مدینے کا گورنر بنایا گیا، مدینے میں رہتے ہوئے یہ یعنی مروان بسا اوقات آپ کو کچھ چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں کرتا ہے جس سے آپ کو غصہ آئے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں نہیں آتے تھے، حلم کا مظاہرہ کرتے تھے۔ جب حضرت امام حسن کی شہادت ہو گئی اور جب آپ کا جنازہ ہوا اور یہ کندھا دینے کے لیے آیا تو امام حسین نے کہا کہ تم ان کے زندہ رہتے ہوئے تو ان کو غصہ دلاتے تھے، آج ہمیں بھی بعض اوقات گھر میں، باہر، کام کاج کے دوران ویسے راہ چلتے کوئی غصہ دلاتا ہے تو ہم فوراً ہی غصے میں آ جاتے ہیں اور غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ بندہ ایک کہتا ہے ہم 4 سناتے ہیں، بندہ تھوڑی زیادتی کرتا ہے ہم دگنی تگنی زیادتی کرتے ہیں، غصے میں خود کو قابو نہیں رکھتے۔ لیکن ان کا حلم دیکھیے اور ان کے حلم کا اندازہ لگائیے کہ کتنی بردباری تھی، کتنا غصہ دلایا جاتا تھا۔ کہتے ہیں جو غصہ دلاتا تھا وہ غصہ دلانے والا خود کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جب امام حسین نے کہا کہ تم تو ان کو غصہ دلاتے ہو اور تم ان کو کندھا دے رہے ہو، وہ غصہ دلانے والا مروان کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ان کا غصہ بے شک کنٹرول کیسے ہوتا تھا؟ فرماتے ہیں کنتو افعل ذالک ان بمن یوازن حلمہ الجبال، فرماتے ہیں کہ میں تو اس کو غصہ دلاتا تھا جس کا حلم پہاڑ سے بھی زیادہ تھا۔ میں غصہ دلاتا تھا لیکن یہ کبھی بھی غصے میں نہیں آتے تھے، میں کبھی بھی ان کو تنگ کرتا تھا لیکن انہوں نے کبھی مجھے پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ ان کی برداشت، ان کا حلم تو پہاڑ سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو اتنا انسان کے اندر قوت برداشت ہونی چاہیے کہ انسان صبر کرے، معاف کرے، درگزر سے کام لے، یہ ان کی سیرت کا پہلو ہے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں لکھا ہے کہ ایک دیہاتی نے آپ سے بدتمیزی کی،
حتیٰ کہ وہ آپ کے آبائے کرام کو بھی برا بھلا کہنے لگا. جس طرح اگر کوئی ہمارے باپ دادا کو برا بھلا کہے, گالی دے, تو ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کریں, اس کے ساتھ اس کا حال کیا کریں. لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلم کیسا. آپ نے فرمایا کیا تم بھوکے ہو, تمہیں بھوک لگی ہے. اس نے اور بدتمیزی کی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے کہا کہ اندر سے جاؤ, چاندی کا تھال بھر کر منگوایا, اور اس اعرابی کو جو آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا, آپ کے آباء و اجداد کو برا بھلا کہہ رہا تھا, وہ اس اعرابی کو دیتے ہوئے کہا کہ فی الحال یہی ہے, کچھ اور بھی ہوتا تو میں آپ کو دے دیتا. پھر اس نے کہا, اس اعرابی نے بولا اشہد انک ابن رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی رسول اللہ کے بیٹے ہیں, اور میں یہاں آیا اسی لیے تھا. من ای جاں بتجربہ حلم تو آمدام, میں آپ کا یہ تجربہ, یہ حلم ہی آزمانے کے لیے آیا تھا, اور دیکھ لیا جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا کیا ویسا ہی آپ کو پایا. ایک آدمی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا, کہنے لگا میں مالدار تو ہوں لیکن میرے پاس اولاد نہیں ہے, آپ کچھ بتائیے کہ میں مجھے اولاد اللہ تعالیٰ عطا کرے. آپ نے فرمایا علیک الاستغفار. بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو ہمارے جاننے والوں میں سے, ہم میں سے شاید کوئی بے اولاد ہو, اس کے لیے. اور ویسے ہر مشکل کا وظیفہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے استغفار کو لازم پکڑ لیا, بسا اوقات وہ 700 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھتا, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 10 بیٹے عطا فرمائے, 10 بیٹے اس کو ملے. کہتے ہیں کہ وہ امیر معاویہ کے پاس پہنچا, اور اس نے جب یہ بات بتائی کہ میں نے امام حسن سے پوچھا تھا اور انہوں نے استغفار بتایا اور اللہ نے مجھے اولاد سے نوازا, تو امیر معاویہ نے کہا کہ تم نے ان سے پوچھا نہیں کہ یہ استغفار انہوں نے کہاں سے دیکھ کر بتایا, جس طرح ہمارے ہاں پوچھا جاتا ہے یہ وظیفہ کہاں سے ثابت ہے, یہ دلیل کہاں سے ثابت ہے. تو امیر معاویہ نے جب یہ کہا, اس شخص کا دوبارہ جب آپ کے پاس آنا ہوا تو اسے پوچھا, تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا, دیکھیے قرآن پر نظر. آپ نے فرمایا حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو استغفار کا حکم دیا تھا, اور فرمایا تھا کہ تم استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری قوت بڑھا دے گا. اور حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی امت کو کہا تھا استغفار پڑھا کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مال بھی دے گا, تمہیں بیٹے بھی دے گا, تم پر بارش بھی برسائے گا, اور بارش سے تمہارے لیے سبزہ بھی اگائے گا. تو فرمایا ہر مشکل جب تمہارے سامنے آئے صرف استغفار پڑھا کرو, یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو, اللہ رب العالمین تمہیں ہر نعمت عطا فرمائے گا اور ہر مصیبت سے نجات بھی عطا فرمائے گا. تو آج ہمارے لیے یہ ایک استغفار وظیفہ ہے, گویا کہ اللہ سے استغفار کرنا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, استغفر اللہ اتنا پڑھ لیں کہ یا اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں, میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. ہمیں بھی استغفار کی کثرت کرنی چاہیے اور قرآن کریم سے حل ڈھونڈنے چاہیے. اسی طریقے سے آخری بات, کتابوں میں لکھا ہے کہ 29 صفر المظفر جو کل کا دن ہے, یہ تاجدار گولڑا مہر علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یوم وصال ہے. آپ بھی اولاد حسن یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں. پیر مہر علی شاہ نے بھی ایک واقعہ لکھا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک, جب آپ بڑے اچھے لباس میں اور اچھی سواری پر سوار ہو کر مدینے سے گزر رہے تھے, تو ایک یہودی جو غربت اور تنگی محتاجی میں تھا وہ آپ کو ملا, اور اس نے کہا کہ تمہارے نانا کا ایک کہنا ہے, ایک قول ہے کہ دنیا کافر کے لیے جنت اور مومن کے لیے قید خانہ ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ میں کافر ہو کر تنگی میں ہوں, میں قید خانے میں ہوں گویا, اور آپ مومن ہو کر جنت میں ہیں, گویا نعمتوں میں ہیں. تو آپ کے نبی کا یہ فرمان کیسے سچا ہوگا کہ الٹا کیوں ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تیرا اس تنگی کے اندر ہونا, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ جب تجھے جہنم کی سزا دے گا تو جہنم کے مقابلے میں, جہنم کی سزا کے مقابلے میں تیری یہ تنگی یہ اب بھی تیرے لیے جنت ہے. سمجھ لے کہ جب تو اس جہنم کی سزا کو دیکھے گا پھر تجھے پتہ چلے گا کہ تنگی کیا ہوتی ہے. اور میری یہ جو نعمتیں دیکھ رہا ہے, میری جو آسانیاں دیکھ رہا ہے, یہ جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. گویا میں قید میں ہوں, لیکن جب میں جنت کی نعمتیں دیکھوں گا تو پھر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی جنت دکھائے گا کہ وہ جنت کیا ہوتی ہے. تو اس جنت کے مقابلے میں میری یہ جنت قید خانہ ہے. تو یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کی اتنی زبردست تفصیل بیان فرمائی, وہ یہودی لاجواب ہو گیا. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم مسلمانوں کو اس دنیا کو اپنے لیے قید خانہ سمجھنا چاہیے اور آخرت کو اپنے لیے جنت سمجھنا چاہیے, اور اس دنیا کے اندر
مسافر کی طرح زندگی گزارنی چاہیے کہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی اور ہم آخر کار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ الغرض، اللہ رب العالمین ہم سب کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مطابق جو کچھ سنتیں میں نے ذکر کی بچے کی پیدائش سے متعلق، اسی طریقے سے آپ کا حلم، آپ کی برداشت اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن پڑھنا، قرآن کی تفصیل بیان کرنا، پھر حدیث کی شرح بیان کرنا، یہ ساری چیزیں ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی قرآن پڑھیں، قرآن سے اپنے مسائل حل کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں، تو اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔